बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर अडयाला जेल में GHQ हमला की आम समात हुई है, लेकिन इस समात के बाद अली अमीन गंडापुर की इमरान खान के साथ 2 घंटे पर मुहीत एक बड़ी आम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर हुआ क्या है, इस हवाले से जो तफसीलात आई हैं वो आपके सामने रखनी है। अचानक शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब रवाना हुए हैं। ये क्या माजरा है, और ख़ास तौर पर सऊदी अरब के ईद के दिन ये जो विज़िट है ये कितना आम है, इस पे भी बात ज़रूर करेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो आज GHQ हमला केस के अंदर जो है वो एक शोकाज नोटिस भी जारी हुआ है SSP को। ये क्यों जारी हुआ है, इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आज लाहौर के अंदर भी कुछ 9 मई के केसेस की समात हुई है, जिसके अंदर जज जो अरशद साहब हैं वो खास से गुस्से हुए हैं, चूंकि जो बुरहान मुअज्जम एडवोकेट हैं वो आज अदालत के अंदर पेश नहीं हो सके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो कोर्ट लखपत यानी वहाँ पे जब वो पेश नहीं हुए तो उसके बाद जज साहब ने कहा जी आज मैंने बड़ा ज़रूरी एक जगह पे जाना था, तो आप नहीं आए और पिछली तारीख खुद ही रखी गई थी। तो ये एसोसिएट की तरफ से बताया गया जी कि आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई आम केसेस हैं और उनके अंदर लाजमी बात है, मसरूफियत है, तो एक टाइम पे वो दो जगहों पे हो नहीं सकते। ये माजरा है। तो जज साहब ने बड़ा आज गुस्से का इजहार किया है कि भाई आप बाहर जाके जो यूट्यूबर हैं, डिजिटल मीडिया क्रिएटर हैं, उनके सामने जाकर आप और बात करते हो, लेकिन मैं तो बहुत तावन कर रहा हूँ, लेकिन वो बात आप नहीं करते। और अब अगर आप दोबारा नहीं आए तो मुझे मजबूरन जो स्टेट काउंसिल है वो हमें मुकर्रर करनी पड़ेगी। और फिर ये आज इंदिया दिया है कि फिर जो सरकारी स्टेट काउंसिल वही है जो आपने देखा डयाला जेल के अंदर जल्दी जल्दी सरकारी वकील ला के तो जो मर्जी था वो बयान दे दिया। तो ये एक मरतबा फिर जाके चूंकि जरा करनी थी और वो जरा गवाहान पर आज नहीं हो सकी। तो ये तो है एक माजरा। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो ये है कि बड़ा आम दिन है सऊदी अरेबिया के अंदर। देखिए हज का आज खुतबा पढ़ा गया और इमाम जो हैं उन्होंने तमाम जो उम्मत मुसलमान को एक पैगाम है इंसानियत का, अखुवत का, मसावात का, बर्दाश्त का, और वो बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया। और फिर जो फ़लस्तीनी हैं उनके हक में दुआ की, इसराइली जो हैं उनकी जो है वो बड़ी मजम्मत की दुआ के अंदर, बल्कि बर्बादी बद्दुआ दी उसके अंदर। जो इमाम काबा हैं उन्होंने आज खुतबा हज के अंदर। तो ये चीज़ें लाजमी बात है, अल्लाह ताला सब के हज जो है वो कबूल करे और उनके तवस्सल से तमाम उम्मत मुसलमान की खैर फरमाए। सुप्रीम कोर्ट से भी दो हाजी गए हुए हैं, उनका भी अल्लाह ताला हज कबूल करे और उसके बाद उनको जो दुआएं कर रहे हैं उन पर अमल दरामद की भी बाद अज़ां तौफीक अता फरमाए। अब यहाँ पे जो माजरा है वो ये है कि ईद का दिन है और ईद के दिन के मौका पर यानी आज हज है, हज का दिन भी ईद के दिन होता है लेकिन मखसूस अयाम है, तो अगले 2 दिन के लिए यानी ईद तक जो है वो शहबाज शरीफ और जो फील्ड मार्शल हैं वो एक वफद गया हुआ है सऊदी अरेबिया। अब ये बड़ा आम है और ईद के दिन के मुनासबत से सऊदी अरब के हुक्मरानों का और जो वली अहद हैं वो किसी और को शरीक करना, ये एक बड़ा पॉजिटिव इसको सिंबल जो है वो करार दिया जाता है। अब लाजमी बात है पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी डिस्कस होती है। फिर पाकिस्तान का जो मौजूदा जो भारत को शिकस्त दी है और पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, इस पैराए के अंदर चूंकि कुछ खैर सगाली के दौरे हुए हैं तुर्किया का, ईरान का, आज़रबाईजान का, तुर्कमानिस्तान का, तो उसी का ये तसलसल बुनियादी तौर पर विजिट है। और ख़ास तौर पर जब ईरान और जो अमेरिका है उसके मुज़ाकरात की बात हो रही है तो उस तनाज़र के अंदर भी ये आम है। BLA और अंदरूनी मामलात हैं, आगे पाकिस्तान की जो मुआशी ग्रोथ है उसके भी मसाइल हैं, सऊदी अरब से कुछ माली मदद भी चाहिए होगी या अगले ही कम अज़ कम कर्जा तो उन्होंने वैसे ही रोल ओवर कर दिया है। तो बहुत सारे आम मामलात होते हैं जो सऊदी अरब से डिस्कस करने होते हैं।
تو یہ دورہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کو ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ رکھا گیا ہے، اور یہ اس موقع پہ جو ہے وہ گئے ہیں، یہ اور ساتھ وفد گیا ہے۔ دیکھتے ہیں مزید اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ اچھا، دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج علی امین گنڈا پور ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اور یہ جو ملاقات ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے اس ملاقات لمبی تھی، 2 گھنٹے سے زائد یہ ملاقات تھی، لیکن جو مزمل اسلم اور باقی جو تیمور اسلم جھگڑا جو معیشت کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو آج اس ملاقات کے لیے یعنی اندر اڈیالہ جیل لسٹ کے باوجود جانے نہیں دیا گیا۔ اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے چونکہ عمران خان بتا چکے ہیں کہ بھئی بجٹ جو ہے وہ منظور نہیں ہوگا جب تک یہ ٹیم نہیں آئے گی، تو اب جو ہے وہ یہ جو ہے وہ نہیں جانے دیا گیا۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ کیا حکومت کیوں نہیں ڈری؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ منظور کرنا صوبائی حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اگر بجٹ اپروو نہ ہو تو قانونی طور پر وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو صوبائی حکومت ہے اس کے ختم کرنے کا بہت بڑا جواز ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی تحریک عدم اعتماد ہی ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ جو معاشی ٹیم تھی بشمول جنید اکبر ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا، لیکن علی امین گنڈا پور کی بہرحال یہ عام ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اب اس ملاقات کے اندر ایک تو لازمی بات ہے جو تحریک ہے آگے جو چلنے جا رہی ہے اس حوالے سے بھی ہدایات عمران خان نے دینی ہے۔ صوبائی حکومت یا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا اس سارے معاملے کے اندر کیا کردار ہے یہ بھی عام ہے، اور دوسرا جو بجٹ ہے اس کے اندر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کا بجٹ ہے کتنا، آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں۔ مائنز اینڈ منرلز اس پہ بھی ممکن ہے موٹیویٹ کیا جائے عمران خان کو۔ تو بڑے عام پیغامات ہیں جو عمران خان نے آج علی امین گنڈا پور کو دیے ہیں۔ کچھ لازمی بات ہے ہلکی پھلکی ابھی چیزیں سامنے آئی ہیں، بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ابھی علی امین گنڈا پور ہضم بھی کر جائیں گے، اور اس کا اثرات جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ یہ سب سے عام جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے کہ بالآخر علی امین گنڈا پور کی طویل عرصے کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات اس موقع پہ ہو رہی ہے جب بہت ساری پچھلے کچھ عرصے کے اندر افواہیں پھیلائی گئیں کہ گنڈا پور کے حوالے سے عمران خان نے ناراضگی کا اظہار کیا، یہ کیا وہ کیا، اور پھر یہ 1 on 1 جو ملاقات ہے یہ عام ہوتی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں جو ویسے جو گنڈا پور ہیں وہ اس سخت تحریک کے معاملے کے اندر یقیناً پیغام رسانی کا بھی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دونوں طرف ان کا ایک رول ہوتا ہے۔ چونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو ممکنہ طور پر پہلے جو انہوں نے کہا اس پہ تو عمران خان اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کی ایک واضح طور پہ جو لکیر ہے یا ایک جنگ کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ اب مزید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کسی معاملے پر، تو وہ چیزیں بھی جو ہے وہ اس وقت ممکن ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہوگا۔ تو اس خاص تناظر کے اندر عید کے بعد جو تحریک عمران خان چلانے جا رہے ہیں پیٹرن ان چیف کی حیثیت سے، آج کی یہ ملاقات جو علی امین گنڈا پور کی ہے، خبر تو کچھ ابھی آئی، کچھ آئے گی یعنی آج تھوڑی دیر بعد تک، اور ممکن ہے کچھ دن لگ جائیں اور وہ چیزیں سامنے آئیں، لیکن یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ یہ صرف بجٹ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ دیگر جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ بڑی ہی عام ہے۔ اچھا، اب دوسری جو خبر ہے وہ آج اڈیالہ جیل کے اندر جو سماعت ہوئی ہے GHQ حملہ کیس کی، وہ بڑا عام ہے۔ اس کے اندر ہمارے دوست احسن نجات خطران اور بہت سارے اور جو وکلاء ہیں وہ بھی آج وہاں پر گئے ہیں۔ اچھا، وہ جو تفصیلات بتائی گئی ہیں ان کے مطابق جو SSP ہیں ان کو آج جج نے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ اب یہ شو کاز نوٹس بنیادی طور پر کیوں جاری کیا گیا ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ بڑی واضح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج یہ خاتون ہے چونکہ جو سماعت ہوئی ہے GHQ حملہ کیس کی اڈیالہ جیل میں، وہاں پہ عدالت SSP انویسٹیگیشن صبا ستار پر شدید برہم ہوئے، شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ عدالتی حکم کے باوجود آپ نے 2 USBs پیش نہیں کی،
اب یہ جو معاملہ ہے USB میں ظاہر ہے وہ CCTV یا وہ فوٹیجز جو 9 مئی کے حوالے سے وہ ہوں گی، تو وہ عدالت نے طلب کی ہوئی ہیں. طلبی کے باوجود پیش نہ ہونا واضح طور پر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے. آپ کا طرز عمل عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈال کر فیصلہ میں تاخیر کرنے کے مترادف ہے. آپ کا عدالت پیش نہ ہونا سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے. 11 جون کو عدالت پیش ہو کر عدم حاضری کی وضاحت کریں، یہ نوٹس میں کہا گیا ہے. کیوں نہ آپ کے خلاف ATA کی دفاعی 37 کے تحت کارروائی کی جائے. کیوں نہ آپ کے طرز عمل کے حوالے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے کہ آپ نے جو ہے وہ سب سے بڑی عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 4 ماہ کے اندر یہ معاملہ ختم کریں، اور باقی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آج نہیں ہوئی اس سارے معاملے کے اندر. اور یہ جو یہاں پہ معاملہ ہوا ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل تھا. تو GHQ حملہ جو کیس ہے اس کی بھی سماعت ہوئی ہے. عمران خان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. عمران خان وہ بتا رہے تھے کہ حشاش بشاش ہیں اور ان کے جذبے جوان ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک بھرپور طریقے سے عوام چلائے. دیکھتے ہیں اب تحریک انصاف کے عمر ایوب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے، وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. پاکستان زندہ باد.